اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم علیہ وسلم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين۔ ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون۔ فبما نقضهم ميثاقهم، پس بسبب توڑنے کے ان کے وعدے، لعناہم، ان پہ میں نے لعنت کر دی، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ان کے دل میں نے سخت کر دیے۔ یحرفون الکلمہ، وہ بدل دیتے تھے بات کو اپنی جگہ سے، ونسوا حظا مما ذکروا بہ، اور بھلا دیا انہوں نے ایک حصہ جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی۔ ولا تزال تطلع علی خائنۃ منہم، اور ہمیشہ آپ مطلع ہوتے رہیں گے ان کی کسی نہ کسی خیانت کے، لیکن قلیلا منہم، بہت کم لوگ ایسے ہیں ان میں جو خائن نہیں ہیں۔ فاعف عنہم، پس آپ ان کو ان کی غلطیوں کو معاف کر دیں، واصفح، درگزر کریں، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے۔ ومن الذین قالوا، اور یہ وعدہ توڑنے والے وہ بھی تھے جو کہتے تھے انا نصارا، ہم نصارہ ہیں، اخذنا میثاقہم، ان سے لیا تھا میں نے وعدہ ان کا، فنسوا حظا مما ذکروا بہ، بس انہوں نے بھلا دیا تھا ایک حصہ جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی۔ فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ، بس میں نے ان کے درمیان دشمنی اور عداوت ڈال دی، بغض اور دشمنی ڈال دی قیامت کے دن تک۔ وسوف ینبئہم، جلد ہی میں ان کو اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا، بما کانوا یصنعون، جو کچھ یہ کرتے تھے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، یقیناً آ گئے تمہارے پاس ہمارے رسول، یبین لکم، جو وضاحت کرتے ہیں، کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، بہت سی ایسی باتیں جو تم کتاب سے چھپاتے ہو۔ ویعفو عن کثیر، اور بہت سی باتوں سے اللہ تعالیٰ نے درگزر کر دیا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً آ گئی تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور کتاب واضح۔ یہدی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے۔ من اتبع رضوانہ، جو اس کی رضا کی پیروی کرتے ہیں، سبل السلام، ہدایت کس طرف دیتا ہے؟ سلامتی کے راستوں کی طرف۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور ان کو نکالتا ہے تاریکیوں سے روشنی کی طرف اپنے حکم سے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور انہیں ہدایت دیتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ مضمون گزشتہ سے پیوستہ ہے، اور گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یقیناً میں نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا۔ اب وہ وعدہ جس کی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ وعدہ کیا تھا، وہ ایمان کا وعدہ تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا وعدہ تھا، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا وعدہ تھا۔ یہی وعدہ ہے سامعین کرام جو ہم سے بھی اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے، ان سے بھی لیا تھا، اور اسی وعدے کی پاسداری میں انسان کی نجات ہے۔ اور اگر یہ پاسداری نہ کرے تو کیا انجام ہوتا ہے، تو آج اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کے نتائج، وعدہ خلافی کے نتائج سے اللہ تعالیٰ ہمیں آگاہ کر رہا ہے مسلمان قوم کو۔
اور اس لیے آگاہ کر رہا ہے کہ ہم لوگ وقت سے پہلے مطلع ہو جائیں، کیونکہ اب امامت دی جا رہی ہے بنی اسرائیل سے لے کے مسلمان قوم کو دی جا رہی ہے، امت مسلمہ کو۔ تو جن وجوہات کی بنا اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ہو گئے تھے، ان کے دل سخت ہو گئے تھے، وہ وجوہات اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے۔ اور جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے لیا تھا، ان سے لیا تھا، وہی وعدہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے لیا ہے، جو کہ گزشتہ سبق میں 5 شرائط کے تحت اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ لیا تھا۔ لئن اقمتم الصلاة وآتیتم الزکاة وآمنتم برسلی وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا۔ سامعین اکرام، یہ وعدہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے لیا تھا، اور یہی وعدہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے لیا ہوا ہے۔ آپ اس وعدے سے باخبر ہو جائیں کہ یہی وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے، اور یہی وہ وعدہ ہے جس کی خلاف ورزی کرنے سے اس کا انجام کیا ہوگا۔ وہ آج اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ساتھ میں نے جب انہوں نے اس وعدے کی خلاف ورزی کی تو اس کا انجام کیا ہوا۔ تو انہوں نے اس وعدے کا پاس نہ کیا، نماز کا نظام قائم نہ کیا، زکوٰۃ نہ دی، آمنتم برسولی، رسولوں پہ ایمان نہ لائے، رسولوں سے دشمنی کا وتیرہ اختیار کر لیا، اور ان کی مدد نہ کی، ان کے مشن کی مدد نہ کی، اور اللہ تعالیٰ کنجوسی کی راہ اپنائی، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کی راہ نہ اپنائی۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ، بسبب توڑنے کے ان کے وعدے کے، لعناہم، ان پہ میں نے لعنت کر دی۔ سامعین اکرام، میں جلدی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کی جو بھی قوم پاسداری نہیں کرے گی، یا جو بھی فرد پاسداری نہیں کرے گا، اس کا انجام کیا ہوگا، یہ ایک ایسی بات ہے، یہ ایک ایسا انجام ہے جس سے ہمیں بھی خبردار ہونا چاہیے کہ اس کی وعدے کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس قوم کے یا ان افراد کے پر اللہ کی لعنت کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ وہ قوم جو اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کی پاسداری نہ کریں، اور اب وہ میں نے وعدہ آپ کو بتا دیا ہے، بار بار بتا رہا ہوں کہ وہ وعدہ کیا ہے۔ وہ وعدہ کلمہ توحید کا ہے، وہ وعدہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ ایک مکمل وعدہ ہے سامعین اکرام۔ اس میں آپ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا وعدہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کا وعدہ کرتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا میرا کوئی نہ معبود ہے، نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، میرا مقصد صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ کے راستے پر میں نے چلنا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر میں نے چلنا ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، محمد الرسول اللہ۔ تو یہ وہ وعدہ ہے سامعین اکرام جو ہم نے بھی کیا ہوا ہے، آپ نے بھی کیا ہوا ہے، میں نے بھی کیا ہوا ہے، اور ہم سب نے اللہ تعالیٰ سے جو بھی کلمہ گو ہے اس نے ایک وعدہ کیا ہوا ہے۔ اب یہ وعدہ، یہ تو ایک الگ بات ہے کہ ہم تو نہ اس وعدے کو پہچانتے ہیں، اور اس وعدے کو نہ ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، بسبب توڑنے کے ان کے وعدے، لعناہم، ان پر میں نے لعنت کر دی، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ان کے دل میں نے سخت کر دیے۔ سامعین اکرام، بات ایسی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی لعنت اور دلوں کی قسادت قلبی، دلوں کا سخت ہو جانا، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم سے دشمنی اختیار کر لیتا ہے، یا ایسی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ وہ قانون فطری ہے جس کی بنا ایسا کام ہو جاتا ہے، اور یہ سائنس کا جو مشہور وہ ہے نا کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، تو یہ تقریباً نہیں، بالکل اسی طرح ہے کہ یہ آپ جو بھی عمل کریں گے کہ اس کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی رحمت اگر چاہیے تو یہ اعمال، اقامت الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ، اللہ کے رسولوں پر ایمان، ان کے مشن کی امداد اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ ایسے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ جو آپ کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرنے لگے گا، اللہ کی آپ محبوب بندے ہو جائیں گے۔ لیکن سامعین کرام اس بات کو اچھی طرح نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ کی کسی سے نہ کوئی دوستی ہے نہ دشمنی ہے، دوستی کے الگ تقاضے ہیں۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ تعالیٰ کے دوست متقی لوگ ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے میں نے آپ کو جیسے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی دوست ہے نہ دشمن ہے، ہمارا اللہ تعالیٰ سے کوئی رشتہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، وہ ہمارا خالق و مالک و مولا ہے۔ بس یہ اتنا یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں وہ سب پر لاگو ہیں، چاہے وہ پیغمبران کرام ہیں یا اولیاء اعظام ہیں یا عام مسلمان ہیں۔ مثال کے طور پہ شرک جو ہے، شرک کا جو بھی مرتکب ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ذلیل ہوگا۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پیغمبر کی ذات مخاطب ہے، اگر آپ نے بھی شرک اختیار کیا تو لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، میں آپ کے اعمال ضائع کر دوں گا، حبط اعمال ہو جائے گی اور آپ نقصان اٹھانے والے ہوں سے۔ تو بات یہ ہے کہ پیغمبر کی ذات تو ہر قسم کی معصیت سے ماورا ہے، وہ تو معصوم ہوتی ہے، لیکن اس بات سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں وہ سب پر لاگو ہیں، کیا پیغمبران کرام، کیا اولیاء اعظام، کیا عام عوام۔ تو ایک بات یہ یاد رکھیں، کبھی اس ظام میں نہ پڑیں کہ بس ہمارا کوئی اللہ تعالیٰ سے خاص رشتہ ہے۔ آج ہم اس تفاخر میں مبتلا ہیں، مسلمان قوم جو ہے من حیث القوم اس تفاخر میں مبتلا ہے کہ ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، جس طرح گزشتہ قوم بنی اسرائیل جو تھے اس تفاخر میں مبتلا تھے، جو وہ اللہ تعالیٰ ان کا زعم باطل قرار دیتا ہے کہ یہ ان کا باطل گمان تھا۔ وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں۔ یہ تصور آج کل مسلمان قوم کا تصور بن چکا ہے جو ان کا تھا کہ بھئی جنت کے ٹھیکیدار تو آج مسلمان قوم یہ کہتی ہے کہ جنت کے ٹھیکیدار تو ہم ہیں اور باقی سب لوگ دوزخ میں جائیں گے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، ایسا سوچنا مناسب نہیں ہے۔ سامعین کرام، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسلمانوں سے کہ تمہاری امیدوں پر بھی فیصلہ نہیں کروں گا میں، اور بنی اسرائیل کے اہل کتاب کی امیدوں پر بھی فیصلہ نہیں کروں گا، بلکہ جس نے کوئی بدی کا ارتکاب کیا ہوگا اس کو اس کی سزا ضرور ملے گی۔ تو میں صرف چند جملوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ تصورات اپنے دل سے نکال لیں جو ہمارے ماں باپ نے یا معاشرے نے ڈالے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبوب قوم ہیں اور امت مرحومہ ہیں۔ بالکل نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ امت مرحومہ جب ہوں گے جب آپ مسلمان ہوں گے، حقیقی معنوں میں آپ مسلمان بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار بن جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گی، تب تو آپ امت مرحومہ میں شامل ہو جائیں گے۔ اگر ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو آپ بھلا چکے ہیں، مثال کے طور پہ دنیا کو اپنا مقصود و مطلوب و محبوب بنا چکے ہیں، تو پھر بھول جائیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے مرحوم ہیں، اس پہ رحمتیں آپ کی نہیں۔ میں آپ کو عرض کر رہا تھا فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، بسبب ان کے وعدے توڑنے کے ان پہ میں نے لعنت کر دی، دلوں کو ان کے سخت کر دیا۔ سامعین اکرام، میں آپ کے سامنے یعنی لگی لپٹی رکھے بغیر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج من حیث القوم اللہ تعالیٰ کی لعنت میں گرفتار ہے اور ہمارے دل جو ہے سخت ہو چکے،
یہ تمام نتائج جو ان پہ پڑے تھے یہ آج ہم پہ بھی اس کا شکار ہم بھی ہو چکے ہیں سامنے. یحرفون الکلم عن مواضعہ. اس کی طرف میں آتا ہوں، لیکن میں آپ کو لعناہم وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور یہ میں آپ کو اس اپنی میں نے بات چیت شروع کی ہے اس میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے. اگر ہم ایسے اعمال کریں جس سے اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آ جائے گی. اگر ایسے نہ کریں تو پھر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا، غصہ ہوگا، لعنتیں ہوں گی. تو ایک بات تو آپ یہ نوٹ کر لیں میری، کہ ہم من حیث القوم اللہ تعالیٰ کی لعنت میں، اس کے غضب میں، اس کے غیظ و غضب میں گرفتار ہو چکے ہیں. ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں. سامعین کرام، دلوں کی سختی کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی آج مملکت خدا داد پاکستان میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہو رہی ہے. سود لیا جا رہا ہے، دیا جا رہا ہے، شراب نوشیاں کی جا رہی ہیں، زنا عام ہے، اور آپ دیکھیں لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھائے جا رہے ہیں، قوم کے مال کھائے جا رہے ہیں لوگوں سے. یعنی کرپشن کا ناسور جو ہے وہ ہماری جڑوں تک پہنچ چکا ہے. اور اس کے علاوہ یعنی رشوت ستانی جو ہے، آپ دیکھ لیں ہر معاشرے میں کرپشن اور رشوت ستانی عام ہے. سامعین کرام، حرام خوری کیا ہے؟ دیکھیں، حرام کا ایک لقمہ اگر آپ کے پیٹ میں چلا گیا تو 40 دن تک آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی. سامعین کرام، حرام خوری ہمارے معاشرے میں عام ہے، بے پردگی عام ہے، فحاشی عام ہے، عریانی عام ہے، سود کا لین دین عام ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں. تو اس میں کیا ہے؟ یہ کون سی ہم اقامت الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ، لوگ اقامت الصلاۃ کا نظام بھول چکے ہیں. ایتاء الزکوٰۃ سے بھی لوگ، عورتیں آپ دیکھیں اپنے یعنی بوجھ سمجھتی ہیں زکوٰۃ کو دینا. یعنی میں عینی شاہد ہوں، لوگ عورتوں کو، اور کیا مرد اور کیا عورتیں، بہت سی ایسی تعداد ہے جن پہ اگر زکوٰۃ زیادہ بن جاتی ہے وہ زکوٰۃ دینا ان پر بھاری پڑ جاتا ہے. مختلف ہیلے بہانوں سے آپ دیکھیں کہ وہ زکوٰۃ کی عدم ادائیگی کے طریقے اپنائے جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ تو دیکھیں یہ ساری خرابیاں ہم میں اس وقت ہوں گی جب اللہ ہمارا محبوب نہ بن جائے. جب تک اللہ تعالی ہمیں محبوب نہ ہو جائے بحیثیت مقصد زندگی کے، یہ تمام خرابیاں ہم میں موجود ہوں گی. یہ سامعین کرام، میں آپ کو جو مرض ہے وہ آپ کو ٹھیک ٹھاک بتا رہا ہوں کہ مرض کیا ہے. مرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم بھلا چکے ہیں بحیثیت مقصد زندگی. جب اللہ تعالیٰ ہمارا مقصود ہی نہیں ہے، محبوب ہمارا کیسے بن جائے گا، معبود کیسے بن جائے گا؟ ہمارا مقصود تو دنیا ہے، دنیا اور ما فیہا ہے. اب دنیا ہی کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں صبح سے لے کر شام تک ہائے دنیا اور ہائے دنیا، ہائے دنیا اور ہائے دنیا. سارے جو مسائل ہیں، سامعین کرام، مزے کی بات یہ ہے کہ آج کا جو مسلمان ہے وہ پریشان ہے. اور اس کی پریشانیاں کیا ہیں؟ بھئی میرے مختلف جو مسائل ہیں وہ سارے ظاہر سے تعلق رکھتے ہیں. کاروبار خراب ہے، نوکری تنخواہ کم ہے، مالی وسائل کم ہیں، اخراجات زیادہ ہیں، لوڈ شیڈنگ ہے، دہشت گردی ہے، اور جو ہے پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، اولاد نافرمان ہے، اور یہ بچہ میرا بیمار رہتا ہے، میرا کرائے کے گھر میں رہ رہی ہوں، نہ ڈھنگ کا کھانا ہے، نہ ڈھنگ کا پینا ہے، نہ ڈھنگ کا رہنا ہے. یہ دیکھیں سارے مسائل جو ہیں بس ظاہر سے تعلق رکھتے ہیں آپ کے. کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے کہ نہیں راضی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہیں کہ نہیں راضی؟ کبھی ہم نے یہ پریشانی کا اظہار کیا ہے کہ ہمارا طریقہ تو رسول کے طریقے سے مختلف ہے؟ کبھی ہم نے یہ پریشانی کا اظہار کیا ہے کہ ہم تو رب کی بندگی کا حق نہیں ادا کر پا رہے، ہم کیا کریں؟ یا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بندگی کا راستہ بتائیے. اہدنا صراط المستقیم زبان سے تو کہتے ہیں لیکن عمل سے تو نہیں کہتے. ساری پریشانیاں جو ہیں ظاہر کی ہیں،
چونکہ دنیا ہی مقصود و مطلوب ہے تو ظاہر ہے کہ پھر پریشانیاں بھی دنیا کی ہوں گی آپ کو. ساری سوچیں جو ہیں وہ دنیا ہی کے لیے ہوں گی. آج جو ہم پریشان ہیں، ہماری پریشانیاں یہ نہیں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ اس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نہیں ہیں، یا وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہے، یا جو ہے ہم لوگ بے راہ ہو گئے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کو بھول چکے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہے یا فضل نہیں ہے. یہ پریشانیاں نہیں ہیں. ہماری پریشانیاں کیا ہیں؟ وہی ہیں جو میں نے آپ کو بتائیں، ساری ظاہر کی پریشانیاں. تو بات یہ ہے کہ اصل میں یہ اب فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، آپ دیکھیں نا کہ اب تفسیروں میں دیکھ لیں یا دروس میں آپ شاید بیٹھے ہوں تو یہ اگر کوئی آیت پڑھتا ہے تو اس کی ترجمہ یا اس طرح تو نہیں کرتا، مطلب جیسے کہ ہونی چاہیے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت ہماری طرف متوجہ ہے، قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے. یہ گزشتہ قوم کے احوال ہمارے لیے بیان کیے جا رہے ہیں کہ بھئی ان اعمال کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ہو گئے تھے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو انہوں نے اپنے آپ سے دور بھگا دیا تھا. فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، بسبب توڑنے کے ان کے وعدے، یعنی انہوں نے وہ وعدہ توڑ دیا، بندگی کا وعدہ توڑ دیا، پیغمبروں کی امداد نہ کی، اقامت الصلاۃ کا نظام قائم نہ کیا، زکوٰۃ نہ دی صحیح طریقے سے، رسولوں پر ایمان نہ لائے. بنی اسرائیل کی تاریخ تو سامعین کرام انہوں نے اپنے رسولوں کو قتل تک کیا. فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ کے انبیاء کو تم کیوں قتل کرتے ہو؟ وَقَتْلِهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ. اور سامعین کرام ہماری کچھ تاریخ کچھ مختلف تو نہیں ہے. ہم نے اپنے اب ظاہر ہے کہ نبی تو ہم میں ہے نہیں، اولیاء ہیں، اہل اللہ ہیں، اہل اللہ کو قتل کرنے کی روایت ہم میں آج بھی موجود ہے. آج آپ دیکھیں بڑے بڑے آپ کے شیخ الحدیث صاحبان ہمارے سرحد میں تھے، مولانا احمد حسن جان صاحب، ان کو یعنی مسلمانوں نے تختہ دار پر پہنچا دیا. آپ کراچی میں دیکھیں کتنے ٹارگیٹڈ کلنگ ہو رہی ہے علماء حق کی. ڈاکٹر غلام مرتضیٰ کو ان لوگوں نے شہید کر دیا. کنہوں نے؟ مسلمانوں نے شہید کیا. ان کا کیا جرم تھا؟ دعوت اللہ دیتے تھے، وہ اللہ کی طرف بلاتے تھے، اور کیا جرم تھا ان کا ڈاکٹر غلام مرتضیٰ کو؟ اور بہت سے لوگ ہیں. تو یہ قتل وغیرہ یہ آج بھی ہیں، علماء حق کا ہم قتل عام کر رہے ہیں. یہ کوئی مختلف تاریخ نہیں ہے ہماری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہہ چکے ہیں کہ تم بنی اسرائیل کے قدم بقدم نقش قدم پر چلو گی، حذو نعل بالنعل. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے حالات کچھ مختلف نہیں ہیں ان سے. انہوں نے جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا بندگی کا، اس کو توڑ دیا. تو فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، ان پہ میں نے لعنت کر دی. اور یہ لعنت میں آپ سے کہہ چکا ہوں، یہ لعنت ایسے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے دشمنی کی، نہیں، انہوں نے ایسے اعمال کیے. بھئی آپ زہر کھائیں گے تو زہر کا آپ کا اثر نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا زہر ہے، یہ ہماری روح کے لیے زہر قاتل ہے. یعنی پیغمبر کے اسوہ حسنہ کو بھلا دینا یہ ہماری روح کے لیے زہر قاتل ہے سامعین کرام. اور بخل کا جو مرض ہے وہ بھی ہمارے لیے زہر قاتل ہے، بخیل. تو یہ سارے کام انہوں نے کیے، تو جب انہوں نے وعدہ توڑا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے ان پہ لعنت، یعنی میری لعنت ان کی طرف متوجہ ہوگی. اگر وہ کام کر لیتے تو میری رحمت ان کی طرف متوجہ ہوتی. انی معکم وقال اللہ انی معکم. اب انہوں نے ایسا نہ کیا، وعدہ توڑ دیا، اور جو اعمال کرنے تھے ان سے روگردانی اختیار کر لی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان پہ لعنت کر دی. وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا. سامعین کرام میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، اور صرف آپ دیکھیں کہ ہمارے دل آج پتھر نہیں بن گئے. یعنی اللہ کے احکامات ہم پہ پڑے جا رہے ہیں، ہم پہ
یعنی اللہ تعالیٰ بحیثیت مقصد ہمیں بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کر لو، اللہ تعالیٰ کی طرف چلو، لیکن ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں بھائی دنیا ہی ہمیں محبوب ہے، ہمیں دنیا کی طرف جانا ہے، دنیا ہی کو ہم نے حاصل کرنا ہے۔ تو یہ دلوں کی سختی اور نہیں تو کیا ہے سامعین اکرام۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ۔ اب یہ ہے کہ وہ بدل دیتے تھے اللہ کے کلام کو اس کی جگہ سے، اور یعنی انہوں نے تو تحریفات کی ہیں اپنی کتابوں میں سامعین اکرام۔ آپ دیکھ لیں تورات کی کافی جلدیں آپ کو مل جائیں گی، سینکڑوں جلدیں تھیں، انجیل کی سینکڑوں جلدیں تھیں، تو اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری چونکہ اللہ تعالیٰ نے لی ہوئی ہے، اس کے جو ظاہری جو متن ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، لیکن معنوی تبدیلی تو ہم کرتے ہیں۔ اب دیکھیں مسلمانوں میں یعنی فرقے، مسلمان قوم امت مسلمہ فرقوں میں بڑھ چکی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ وہابی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ آپ دیکھیں تو پھر آپ دیکھیں کہ ان تمام فرقوں نے قرآن اپنے مسلک کے ثبوت کے لیے قرآن کی آیات کو پیش کرتے ہیں۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ تو یحرفون الکلم عن مواضعہ ونسوا حظا مما ذکروا بہ، اور انہوں نے بھلا دیا ایک حصہ جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی۔ آپ دیکھیں ہم نے قرآن کو بھلا دیا ہے، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک حصہ بھلا دیا ہے، ہم نے تو پورے قرآن کو بھلا دیا ہے الا ماشاء اللہ۔ جو نصیحتیں ہمیں کی جا رہی ہیں، ہم تو ایک نصیحت پہ نہ اللہ کی نہ اللہ کے رسول کی کان دھرتے ہیں۔ اب اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، آپ دیکھیں ہمارا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں اس پر ہم کان ہی نہیں دھرتے، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں اتنا ضرور دعوے سے کہتا ہوں کہ نسوا حظا مما ذکروا بہ، ہم نے وہ قرآن اور حدیث کو بھلا دیا ہے بحیثیت عمل کرنے کے، یعنی اس پر ہمارا عمل نہیں رہا ہے۔ ولا تزال تطلع علی خائنۃ منہم، اور ہمیشہ آپ مطلع ہوتے رہیں گے ان کی کسی نہ کسی خیانت کے۔ شان نزول کے حساب سے یہود جو تھے وہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جو وعدے کیے تھے وہ خیانت، ان میں خیانت در خیانت، خیانت در خیانت، وہ تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں مدینے کی جو یہود نے، اسی وجہ سے تو وہ مدینے سے پھر دربدر کر دیے گئے، کچھ کو قتل کر دیا گیا، اور آپ دیکھیں سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا وہاں سے۔ اور آج جو ہے ہماری خیانت کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے سامنے کرم، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جو ہم خیانت کر رہے ہیں، یعنی یہ ایک امانت ہے، دین اسلام ایک امانت ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم ایک بہترین امت ہو، میں نے تمہیں لوگوں کے لیے بنایا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یعنی تم لوگوں کے لیے نمونہ ہوگے اور رسول تمہارے لیے نمونہ ہے۔ تو یہ خیانت نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ دین تو ایک امانت ہے، لیکن امانت میں ہم خیانت کر رہے ہیں، ان میں من مانی خواہشات شامل کر کے دین میں، قرآن میں، حدیث میں، اور ان دونوں کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔ آپ دیکھیں یعنی جو فرقہ ہے، جو قادیانی فرقہ ہے، تو وہ دیکھیں انہوں نے اپنے پیغمبر کی دلیل جو ہے وہ قرآن سے لاتے ہیں، حدیث سے لاتے ہیں، اور جو ان کی آپ پیغمبر کی جو خرافات ہیں آپ اس کو دیکھیں، کتنی انہوں نے خرافات بکی ہیں، اور ان کو یہ لوگ یعنی
یہ ویسی ایک مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ ہمارا حال کوئی اس سے اچھا نہیں ہے۔ تو یعنی خیانت کے ہم بھی مرتکب ہو رہے ہیں، معنی کو بدل دیتے ہیں اور خیانت کرتے ہیں، امانت میں خیانت۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ۔ اب یہ ہے کہ یعنی اب کیا کریں، ان لوگوں سے لڑیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، ان کو معاف کر دو، درگزر کر دو۔ ان اللہ یحب المحسنین، تم بڑا پن دکھاؤ، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے، یحب المحسنین۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ۔ اب یہ تو یہود کا حال تھا جو بیان ہو چکا، اور آپ کو میں نے کہا آج یہ ہمارا حال ہے، اور نصارہ میں سے بھی جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں، یعنی عیسائی، ان سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اخذنا میثاقہم فنسوا حظا مما ذکروا بہ، انہوں نے بھی ایک حصہ بھلا دیا، فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ، ان میں آپس میں نے دشمنی ڈال دی۔ آپ دیکھیں عیسائیوں میں کتنے فرقے ہیں، وہ سب آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، مختلف لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ تعالیٰ پھر ان کو بتائے گا قیامت کے دن، کیونکہ اختلاف جب پیدا ہو جائے تو اس کا حل جو ہے پھر یہاں نہیں نکلتا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہی ان کو بتائے گا کہ تم لوگ کیا کرتے رہے۔ یا اب اللہ تعالیٰ ان کو مجموعی طور پہ مخاطب کر کے براہ راست خطاب کر کے اللہ تعالیٰ ان کو ایک نصیحت کر رہے ہیں کہ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم، اے اہل کتاب یقیناً آ گیا تمہارے پاس، قد جاءکم رسولنا، ہمارے رسول آ گئے تمہارے پاس، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یبین لکم کثیرا مما تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر۔ جو یبین کا مطلب کیا ہے؟ خوب وضاحت سے تمہیں بیان کرتا ہے، کثیرا مما کنتم تخفون منہ من الکتاب، جو بہت سا تم نے حصہ چھپا لیا تھا کتاب سے، وہ اس کی تمہیں خوب وضاحت کرتا ہے۔ وَيَعْفُ عَنْ کثیر، اور جو غیر ضروری باتیں تم نے ایڈیشن کر دی تھی اس سے وہ درگزر کرتا ہے، اور تمہیں حقیقت حال بتاتا ہے کہ شریعت کیا ہے، اصل میں اللہ کا راستہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے کی خوب وضاحت کرتا ہے۔ تو اب نصیحت کیا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک آ گیا تمہاری طرف سے اللہ تعالیٰ کی تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور کتاب واضح، نور اور کتاب مبین۔ اب یہاں تھوڑا سا آپ دیکھیں کہ مسلمان، اب یہاں نور سے کیا مراد ہے؟ اب وہ اختلافی مسئلے میں نہیں پڑھوں گا، کچھ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ اس میں اختلاف کرتے ہیں، یعنی نور سے مراد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہیں، اور یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں کہ بشر ہیں۔ بات یہ ہے کہ نور یعنی قرآن بھی نور ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہیں اللہ کے۔ انا من نور اللہ والمؤمنون کلہم من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں اور مومن میرے نور سے ہیں۔ اول ما خلق اللہ نور نبیکم، سب سے پہلے جو تخلیق ہوئی ہے وہ ہمارے نور نبی کی ہوئی ہے۔ تو اس میں زیادہ یعنی اختلاف کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول نے خود ہی فیصلہ کر دیا ہے کہ انا من نور اللہ، میں اللہ کے نور سے ہوں۔ یہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول تو اللہ تعالیٰ کے ایک خاص نور ہے، لیکن یہ تمام کائنات اللہ نور السماوات والارض، اس میں اتنے اختلاف کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ جو ہے سامعین اکرام، یہ اللہ تعالیٰ کے نور کا ظہور ہے۔ جو تخلیقات ہیں یہ کس سے ہوئی ہیں؟ یہ نور سے، یعنی اس کے نور کا پرتو ہے، نور کا سایہ ہے، نور کا اظہار ہے، تیرے ہونے کا میں اظہار ہوں۔ تو نور
اور کتاب واضح، یعنی اللہ تعالیٰ کا نور، پیغمبر بھی اللہ تعالیٰ کے نور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نور، یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کا نور پیدا کیا۔ کتاب اگر، یعنی کتاب بھی نور ہے، اور کتاب اگر، یعنی پیغمبر کی ذات کیا ہے، یہ بولتا قرآن ہے، قرآن بھی نور ہے، اور اگر قرآن مجسم قرآن ہو تو وہ پھر پیغمبر کی ذات ہے، تو وہ بھی نور ہے، اس میں کوئی اختلافی بات نہیں ہے۔ لیکن یعنی دیکھیں، نور کو اگر اس طریقے سے آپ لیں کہ یہ روشنی ہے، یعنی تھوڑا سا اگر آپ اختلافی مسئلے میں نہیں پڑھنا چاہتے تو پھر اس طریقے سے لیں کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ہدایت، روشنی ہے، ہدایت کی روشنی ہے، یعنی آپ کو یہ ہدایت بتاتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام بھی ہمیں سیدھا راستے کی طرف بتاتے ہیں، سیدھا راستہ واضح کرتے ہیں اور روشنی ہمیں بتاتے ہیں، اور پھر کتاب بھی ہمیں سیدھا راستہ بتاتی ہے، روشنی کی طرف ہمیں لے جاتی ہے، اور ہمیں یعنی اپنا لائحہ عمل روشن دکھاتی ہے، اس پہ لائٹ ہے، روشن ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ہدایت کا نور ہے، ہدایت کی روشنیاں ہیں، خواہ کتاب اللہ ہے، خواہ نبی اللہ ہے۔ تو اب یہ دونوں چیزیں جو ہے، اللہ کا رسول اور اللہ تعالیٰ کی کتاب، تھوڑی سی سامعین کرام میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، بڑا قیمتی مضمون ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے ان دو چیزوں کے ذریعے۔ یہدی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ یعنی ان دو چیزوں سے کس کو ہدایت ملے گی؟ اس کو من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی رضا کی پیروی کرے یا کرنا چاہے۔ سامعین کرام، ایک بات مختصر سے وقت میں آپ کو ایک قیمتی بات بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے، وہ ہمارے یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ایک مختصر ذریعہ ہے۔ یعنی اگر آپ کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہے، پھر آپ نے اللہ کی رضا کی پابندی کرنی ہے، رضا الہی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ یہ پھر باقی باتیں تو اس کی تفصیل ہے، لیکن اتنا میں آپ کو بتاؤں کہ من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی رضا کی پیروی کرے، یعنی اللہ اس کا مقصود ہو اور اللہ کی رضا کو اپنے اوپر حاوی کرنا چاہے، اس کے لیے یہ کتاب اور نبی، اس کتاب اور نبی کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے گا جو اللہ کی رضا کی پیروی کرنا چاہتے ہیں۔ کس طرف ہدایت دے گا؟ سبل السلام، سلامتی کے راستوں کی طرف۔ اسلام جو ہے وہ یعنی سلامتی کا راستہ ہے سامعین اکرام، اور یعنی سارا کا راستہ سلامتی کا راستہ، یعنی سلامتی کا راستہ ہے۔ اس کے بارے میں اگر آپ تھوڑا سا سوچیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ اسلام جو ہے وہ سلامتی کا راستہ ہے۔ ہم دنیا بھی، یعنی دنیا میں ہر انسان چاہتا ہے کہ میں سلامتی کے ساتھ زندگی گزار لوں، سلامتی کے ساتھ وقت گزاروں، سلامتی کے ساتھ کوئی تکلیف نہ ہو اور زندگی بہت اچھی گزر جائے۔ تو اسلام جو ہے وہ سلامتی کا راستہ ہے، ہمیں سلامتی کا راستہ بتاتا ہے اسلام جو ہے۔ تو یہ سلامتی کا راستہ ہے، سبل السلام، راستے ہیں، سلامتی کے راستے ہیں، یعنی اس میں ہر ایک کے لیے سلامتی ہے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، ان کو اس نبی اور کتاب کے ذریعے، سامعین کرام توجہ کریں، نبی اور کتاب کے ذریعے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ظلمت سے روشنی کی طرف نکالتا ہے، لے جاتا ہے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ،
یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا پر عمل کرنا چاہتے ہیں یا اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ انہوں نے کتاب اور سنت کو مضبوطی سے تھام لینا ہے۔ اگر یہ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو نکال لے جائے گا ظلمت سے روشنی کی طرف۔ کیا مطلب؟ ظلمت کیا ہے، روشنی کیا ہے؟ ظلمت جو ہے، علم جو ہے وہ روشنی ہے، العلم نور، علم روشنی ہے، علم معرفت، یہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کا علم۔ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، بے شک یخش اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں وہ لوگ اس کے بندوں سے جو العلماء ہیں، جو عالم ربانی ہے، وہ لوگ ڈرتے ہیں۔ یعنی علم جو ہے یہ اگر آپ حاصل کر لیں گے تو آپ میں خشیت الہی آ جائے گی اور آپ عارف باللہ بن جائیں گے۔ میں صرف یہاں یہ تشریح کر رہا ہوں سامعین کرام، کوشش کر رہا ہوں، یخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ۔ یہ چیز جو ہے، یہ آیت اگر آپ یاد کریں تو سورہ بقرہ میں آیت الکرسی کے بعد یہ آیت بھی ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ تعالیٰ دوست ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والوں کا اللہ تعالیٰ دوست ہے، اور دوستی کا حق کیسے ادا کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ان کو تاریکی سے نور کی طرف لے جاتا ہے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ تو یہ ظلمت اور روشنی کیا ہے؟ روشنی اللہ تعالیٰ سارا یعنی نور ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یعنی اس کا نور بھی ہے، ایک ذات باری تعالیٰ ہے، ایک اس کا نور ہے۔ تو نور کیا ہے؟ نور یعنی روشنی، میں زیادہ اس کے تہ تک نہیں جانا چاہتا کیونکہ یہ مضمون پھر جتنا آپ اس میں زیادہ جائیں گے تو زیادہ کچھ حاصل کرتے رہیں گے، لیکن ابتداً میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ العلم نور، علم جو ہے وہ نور ہے، اور تاریکی کیا ہے؟ جہالت جو ہے وہ تاریکی ہے۔ العلم نور، اگر علم نور ہے تو جہالت پھر تاریکی ہے، یعنی اس کا متضاد، ہر چیز اپنے متضاد سے پہچانی جاتی ہے۔ علم اور جہالت یہ ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جہالت کی تاریکیوں سے علم کی روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ کن لوگوں کو؟ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی پابندی کرنا چاہتے ہیں، اس کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو کتاب اور سنت کے تمسک سے ان کو، سامعین اکرام الفاظ جملہ مختصر ہے لیکن اس میں مضمون ہے اور اس میں بہت یعنی قیمتی ایک ٹپس ہیں، گر ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کا مقصود اور مطلوب اور محبوب ذات باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ تک اگر آپ پہنچنا چاہتے ہیں تو اس کا مختصر طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کی اتباع کریں، یعنی اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزاریں۔ اب وہ کیسے گزاریں گے؟ وہ آپ کو کتاب و سنت بتائے گی۔ تو اگر کتاب و سنت کو آپ مضبوطی سے پکڑ لیں گے، ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا، اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اگر وہ اشخاص جو اللہ کو چاہتے ہیں اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کو کیا کرنا ہوگا کہ کتاب اور سنت سے تمسک کرنا ہوگا، شریعت کو مضبوطی سے اپنے دین اسلام میں داخل ہونا ہوگا کتاب و سنت کی روشنی سے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ یہ اللہ تعالیٰ ان کو نکال لے گا، جہالت کی تاریکیوں سے علم کی روشنی کی طرف نکال کے لے جائے گا، اور پھر ایک نور آپ کے لیے مقرر کر دے گا۔
افمن جعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منها. یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افمن جعلنا لہ نورا، بھلا وہ شخص جس کے لیے میں نے ایک نور مقرر کر دیا ہے، یمشی بہ فی الناس، وہ اس کے ذریعے لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، کمن مثلہ فی الظلمات، کیا یہ ہو سکتا ہے اس شخص کی طرح جو جہالت کی تاریکیوں میں پڑا ہے؟ یعنی ایک عالم اور جاہل یہ برابر ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. تو سامعین کرام، مختصر میں اگر خلاصہ اس بات کا نکالوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ روشنی میں آ جائیں، تاریکی سے نکل کے روشنی میں آ جائیں، تو آپ نے قرآن اور سنت سے تمسک کرنا ہوگا، اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا، یعنی دین اسلام میں پورے کے پورا داخل ہونا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کو اپنے اوپر حاوی کرنا ہوگا. تو جب اپنے اوپر آپ رضاؤں کو حاوی کر لیں گے تو آپ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ظلمت سے روشنی کی طرف لے آئے گا، آپ پھر روشنی میں ہوں گے. اور روشنی جب دل میں آتی ہے تو دل کھل جاتا ہے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، بھلا وہ شخص جس کا سینہ میں نے کھول دیا ہے اسلام کے لیے، پس وہ رب کی طرف سے ایک نور پر ہے، ایک حقیقت پر ہے، ایک نور پر ہے. تو سامعین کرام، بہرحال یہ مضمون باقی تو یعنی اس راستے پر آپ چلیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کو آپ اپنا مقصد زندگی بنا لیں گے، اللہ کو اور اس کی رضا کو، تو پھر یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو ظلمت سے نکال کے روشنی کی طرف لے آئے گا. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، میں نہیں فرما رہا. اور ذرا اچھی طرح پڑھیں، یہ صرف یعنی اہل کتاب سے نہیں ہے، یہ بات ہم سے بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. اہل کتاب تو ہم بھی ہیں سامعین کرام. اگر اس تناظر میں آپ دیکھیں کہ اہل کتاب یعنی قرآن، کتاب یعنی قرآن، اہل کتاب یعنی اہل قرآن تو ہم بھی ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ ایک طریقہ کار بتا رہا ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ قرآن کو محدود کر دیں، اور ضروری نہیں ہے کہ قرآن کو آپ یا اہل کتاب کے لیے قرار دے دیں یا مشرکوں کے لیے، یہ آیت فلاں کے لیے نازل ہوئی ہے، فلاں کے لیے. قرآن کی ہر آیت سامعین کرام ہمارے لیے اس میں ہدایت ہے. آپ خود اس سے ہدایت لینے کی کوشش کریں. آج جو میں آپ کے سامنے یہ آیت پڑھ رہا ہوں، یہ آپ اپنے اوپر کیوں نہیں لیتے؟ کیا ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور کتاب واضح نہیں آیا؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. کیا ایسا نہیں ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے نور اور کتاب واضح نہیں آئی؟ اور یہدی بہ اللہ من اتبع، اب اس میں دیکھیں الفاظ میں خود موجود ہے، من اتبع رضوانہ، جو اس کی رضاؤں کی پیروی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان دو چیزوں کے ذریعے اس کو ہدایت دیتا ہے سلامتی کے راستوں کی طرف، اور اس کو ظلمت سے نور کی طرف لے جاتا ہے. بِإِذْنِ ہی، یہ اس کا حکم ہے، یعنی ایسا ہوگا. یعنی حکم کا مطلب یہ ہے کہ یہ طریقہ کار ہے، قانون ہے. اگر کوئی سلامتی کا راستہ چاہتا ہے، اگر کوئی ظلمت سے روشنی میں آنا چاہتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ آپ کتاب اور سنت سے تمسک حاصل کریں، اس پر مضبوطی سے قائم رہیں، اللہ کو مقصود بنا کے، اللہ کی رضاؤں کو پر عمل کر کے، کتاب و سنت کی روشنی میں. اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ پھر ظلمت سے یعنی روشنی میں آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو یخرجہم، اللہ تعالیٰ آپ کو نکال لے گا. ٹھیک ہے، سارے کام تو اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، ساری رحمتیں تو اللہ تعالیٰ کی ہیں، سارے فضل تو اللہ تعالیٰ کی ہیں، ہمارا کوئی اس میں دخل نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر ہم اس راستے پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایک نور مقرر کر دے گا. وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے گا صراط مستقیم کی طرف، سیدھے راستے کی طرف اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا. سامعین کرام، یہ یہدیہم الی صراط مستقیم، صراط مستقیم سامعین کرام، ہم تو یعنی میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہم تو دور جاہلیت میں رہ رہے ہیں، نا واقفیت کا دور ہے، دور جاہلیت ہے.
ہمیں پتہ ہی نہیں ہے صراط مستقیم کیا چیز ہے، صراط مستقیم کی پتہ ہی نہیں ہے ہمیں انتہا کیا ہے۔ آپ کسی بھی شخص سے پوچھ لیں، راہ چلتے کسی بھی شخص سے پوچھ لیں، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اکثریت ان میں سے اس سوال کا جواب نہیں دے سکے گی، اور وہ کہے گی کہ یار یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا سوال کر رہا ہے۔ سوال یہ پوچھیں آپ کہ بھئی صراط مستقیم کی انتہا کیا ہے، یا یہ اس طرح سوال پوچھیں کہ اگر ہم صراط مستقیم پر چلیں تو کہاں پہنچ جائیں گے۔ تو میں دعوے سے یہ کہتا ہوں، یہ کیوں کہ میں تو اس معاشرے کی ایک فرد ہوں، آپ ہی میں رہ رہا ہوں، آپ اور میں جس معاشرے میں رہ رہے ہیں میں بھی اسی معاشرے میں رہ رہا ہوں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کوئی صراط مستقیم سے واقف ہی نہیں ہے۔ صراط مستقیم ہے کیا چیز، یا کس بلا کو کہتے ہیں، یا اس کی انتہا کیا ہے، یا اس کا انجام کیا ہے، یا اس کا منتہا کیا ہے۔ کسی کو صراط مستقیم پہ چلنے کا فائدہ ہی نہیں معلوم۔ کسی بھی سے بھی آپ پوچھ لیں کہ بھئی صراط مستقیم پر ہم چلیں گے، صحیح طریقے سے چلیں گے، سیدھے راستے پر، تو ہم کہاں پہنچ جائیں گے؟ کوئی آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ ہم اللہ تک پہنچ جائیں گے۔ تو جہالت ہے، ناواقفیت ہے سامعین کرام، اور میں کیا کہہ سکتا ہوں اس بارے میں۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور میں انہیں ہدایت دوں گا، ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، جو قرآن اور سنت سے تمسک حاصل کرتے ہیں، تو ان کو میں سیدھے راستے کی طرف، اور سیدھے راستے کا انجام کیا ہے، اس کا منتہا کیا ہے، وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي، یہ راستہ کس کا ہے؟ یہ میرا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ، مستقیماً فاتبعوہ، یہ تو میرا راستہ ہے۔ وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر، سیدھا راستہ تو اللہ تک جا پہنچتا ہے، اور بعض راستے ٹیڑھے ہیں جو اللہ تک نہیں پہنچتے۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور انہیں ہدایت دے گا صراط مستقیم کی طرف۔ دیکھیں کتنے فوائد اللہ تعالیٰ نے بتا دیے ہیں۔ صرف یعنی کس کو یہ فوائد حاصل کریں گے؟ من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی رضاؤں کے لیے زندگی گزار رہا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے بیچ دیا ہے اپنے آپ کو تلاش میں رضاؤں کی اللہ کے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے لیے بہت مہربان ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، ایسے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے۔ سامعین کرام، بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں سوچنے کی ہیں، سمجھنے کی ہیں۔ قرآن پہ تدبر ہونا چاہیے، تفکر ہونا چاہیے، تعقل ہونا چاہیے، کیونکہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، میں نے یہ کتاب نازل کی ہے، اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے۔ تو سامعین کرام، ان آیات سے، ان قیمتی قیمتی آیات سے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے اگر ہم سوچیں نہیں، فکر نہ کریں، تدبر نہ کریں، تو یہ قرآن صرف تراویح میں ختم کے لیے رہ جائے گا، صرف حلف برداری کے لیے رہ جائے گا کہ اس پہ ہاتھ رکھ کے آپ کا جو ہے وہ حلف اٹھائیں گے، بس اللہ اللہ خیر صلی۔ بات یہ نہیں ہے۔ سامعین کرام، ذرا بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادراک کرنے کی ضرورت ہے۔ وفیکم رسولہ، تم میں اس کے رسول موجود ہیں، اس کا رسول ہم میں موجود ہے، اس کی عنایات ہے، اس کی نظر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول ہم سے رابطہ ہے، ہم درود پڑھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ درود ہمیں پہنچاتا ہے ہمارے ماں اور ہمارے باپ کا نام لے کے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں سوچنے اور سمجھنے کی ہیں۔